ہم زمیں ذات نہ ہوتے تو ستارے ہوتے، خود کے نہ سہی تو تم ہارے ہوتے۔ اس کی آنکھوں میں دھواں بھر چکا تھا، مرچیں اتنی زیادہ تھیں کہ سر چکرا اٹھا۔ ہاں، اس کا سر چکرا ہی تو رہا تھا۔ اس چکراتے سر میں جب بصارت دھندلی پڑ رہی تھی اور پلکیں سلو موشن میں محو حرکت تھیں، اسے وہ سب نظر آیا جو نظر نہیں آنا چاہیے تھا۔ سب نظر کی بات تھی، یہ کہانی نظر پر ہی مشتمل تھی۔ خون، مٹی، دھول، دھواں اور لاش۔ تم نے کہا تھا میرا یقین کرو، میں نے کیا، اب اس کے آگے کیا؟ ہاں؟ خون تھوکتے زخموں سے چور بدن والے کی آواز اپنے ہوا سے مختل کرتی لڑکی کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ گرنے والی تھی، کہنے والے کا بدن ڈول رہا تھا۔ تم نے مجھے مار دیا، مبارک ہو۔ تیز آگ کا گولہ آسمان سے زمین کی طرف رخت سفر باندھ گیا، انسانی بدن کو رخت سفر پر لے جانے کے لیے۔ ہم زمیں ذات نہ ہوتے تو ستارے ہوتے۔ اس کا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ وہ پیچھے کی جانب گرنے لگی تھی جب کسی نے اس کی بغلوں کے گرد بازو ڈال کر اسے تھام لیا۔ اس میں وہ جھول گئی تھی۔ خود کے نہیں تو تمہارے ہوں گے۔ اس کا جملہ مکمل نہیں ہو پایا تھا۔ آگ کے گولے نے اس لڑکے کے سر کے بیچوں بیچ نشانہ بنایا تھا۔ جو ہی گولی نے اس کے سر کے پرخچے اڑا کر خون کے چھینٹے لڑکی کے کپڑوں پر ڈالے، وہ معاف دماغ سے چیخ اٹھی، زمیں ذات! ایک اور گولی چلی تھی۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ الاف جھٹکے سے نیند سے اٹھ بیٹھی، ایسے کہ اس کے بال تکیے سے سرکتے ہوئے کندھوں پر آ گرے۔ دل میں وحشت تھی اور ماتھے پر پسینہ۔ سانس کی رفتار بھی تیز تھی۔ اس نے جھٹ سے لیمپ کے بٹن پر ہاتھ مار کر اسے آن کیا۔ وہ کہیں نہیں تھی، صد شکر وہ کہیں نہیں تھی، سوائے اپنے بیڈ کے۔ ہاں، اس کا بیڈ اس کے وجود کو سہارے ہوئے تھا۔ بیڈ شیٹ جس پر اس کی تصاویر پرنٹ تھیں، سلوٹوں زدہ تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ میں سے ہی پانی منہ میں انڈیلا، ایسے کہ آدھا پانی اس کے اندر جا رہا تھا اور آدھا چھلکتے ہوئے اس کے ریشمی ہاف وائٹ نائٹ ڈریس کو بھگو رہا تھا۔ وہ جلدی سے چادر کو اپنے اوپر سے اتار کر باہر کی سمت لپکی۔ اس کا رخ انیشا کے کمرے کی طرف تھا۔ 1 2 3 تیسری دستک کے بعد بکھرے بالوں والی کا چہرہ دروازے کے اس پار سے نمودار ہوا۔ انیشا نے نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا، جو پچھلے 1 ماہ سے اسی وقت اس کے دروازے پر پائی جا رہی تھی۔ وہ پھر خواب میں آیا۔ نائٹ میئر نے ایک بار پھر مجھے ڈرا دیا۔ انیشا کے سر کے پیچھے سے ایک گھڑی نظر آتی تھی، گول گھڑی، بالکل سادہ تھی، رنگ شاکنگ پنک۔ اس کی سفید سوئیاں 3:15 کا وقت بتا رہی تھیں۔ تم نے اس خواب کو کچھ زیادہ سر پر سوار کر لیا ہے اور کچھ نہیں ہوا، وہ ہاتھ سے جمائی روکنے کے دوران بولی تھی۔ الاف کے بٹنوں والی شرٹ آدھی ٹراؤزر میں اڑ سی تھی تو آدھی باہر سی تھی۔ ایسا نہیں ہے، کچھ تو ہے جو وہ مجھے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ انیشا کو اپنی جڑواں پر ترس آیا۔ وہ ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں کھینچ لائی تھی۔ کچھ نہیں ہے پاگل، اگر شراحیل کو پتہ چل گیا نا کہ تو وہ تم سے بہت خفا ہوگا۔ وہ اس کے منگیتر کی بابت بات کر رہی تھی کہ تم اس کے علاوہ کسی اور مرد کو خواب میں دیکھ رہی ہو۔ تم جانتی ہو نا کہ وہ کتنا پوزیسو ہے تمہیں لے کر۔ وہ دروازہ بند کر چکی تھی اور دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی یہ الفاظ در و دیوار نے سنے تھے۔ رات بیت رہی تھی اور اس بیتی رات میں الاف کی نیند ایک بار پھر سے اڑ چکی تھی۔ ایک بار پھر سے 31 دن آج مکمل ہوئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت چمچوں اور کانٹوں کا شور مچا ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ سب کے ہاتھوں میں اپنی اپنی فساد کی جڑ تھی، یعنی کہ موبائل فون۔ ممی اپنے فرینڈ گروپ میں آج کے ناشتے کی تصاویر پوسٹ کر رہی تھیں تو انیشا گڈ مارننگ کی سٹوری انسٹاگرام پر لگا رہی تھی۔ سمر میچ کی اپڈیٹس لے رہا تھا تو ڈیڈی میلز چیک کرنے میں مصروف تھے۔ اس پوری تصویر میں ایک انسان تھی جس کے ہاتھ میں سیل فون تھا اور نہ ہی وہ منہ میں کچھ ڈال رہی تھی۔ اس کی غائب دماغی ابھی بھی ڈائننگ ہال میں گڈ مارننگ کا نعرہ لگاتے شراحیل نے نوٹ کی تھی۔ سب نے اس کو مسکرا کر وش کیا اور اپنے اپنے سیل فونز رکھ دیے۔ ان کا کام ہو چکا تھا، باقی کی اپڈیٹس انہوں نے ناشتے کے بعد لینی تھی۔ تم ٹھیک ہو ایلی؟ یقیناً نہیں۔ وہ جو خاموشی سے کانٹے کو پلیٹ میں یہاں سے وہاں ہلا رہی تھی، شراحیل کی آواز پر چونکی۔ وہ یہاں کب آ کر بیٹھا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ہاں، نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا
سب اسی کی جانب متوجہ تھے۔ وہ فضول میں ہی مسکرا دی۔ شراحیل نے روز کی طرح آگے جھک کر واز میں سے پھول نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ سمر کی موجودگی میں یہ چیز اسے بری طرح خجل کرتی تھی۔ وہ اب بھی اس کے ہاتھ سے پھول پکڑتے ہوئے پھیکی سی ہو گئی۔ اگر تم ٹھیک ہوتی تو تھینک یو بولتی، مطلب تمہارا دماغ حاضر نہیں ہے۔ چلو آؤ تم سے باتیں کروں۔ وہ کھڑا ہو کر ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا۔ سمر نے اپنی بہن کے تاثرات نوٹ کیے۔ وہ لب کاٹتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی، مجھے بھوک لگی ہے، مگر تم کچھ کھا تو نہیں رہی۔ اس کا انداز باز پرس تھا، اپنائیت بھری باز پرس، احساس میں ڈوبی اور متفرق سی باز پرس۔ سب کے لبوں پر مبہم سے مسکان آ دوڑی۔ کھا لے گی، تم بیٹھ جاؤ اور یہ بتاؤ کیس کیسے چل رہے ہیں تمہارے؟ شراحیل نے ہاتھ پیچھے کو کھینچا تھا۔ سمر کی طرف مڑ کر مسکرا کر دیکھا اور کرسی پھر سے سنبھال لی۔ اچھے چل رہے ہیں، انفیکٹ آج تو کامیابی کا دن بھی ہے، غفور صاحب ستائش بھری آواز میں بولے۔ بھائی ایسی کون سی جیت ہے جو ہمارے شراحیل کو حاصل نہ ہو؟ وہ ان کے بھائی کا تیسرے نمبر کا بیٹا تھا، وہی بھائی جو ٹورانٹو میں بما فیملی مقیم تھا۔ ان کا بھائی ایک بزنس مین تھا، ایک خراب بزنس مین۔ اللہ نے انہیں تینوں بیٹے ہی عطا کیے تھے۔ شراحیل سے بڑے ان کے دونوں بیٹے ان کے ساتھ بزنس میں شامل تھے، مگر شراحیل کو وکالت میں دلچسپی تھی، اس لیے وہ ہارورڈ سے وکالت کی ڈگری لے کر پاکستان آیا تھا۔ اس نے ٹورانٹو کو پاکستان پر ترجیح اس لیے دی تھی کیونکہ یہاں وہ رہتی تھی جس سے اس سے محبت تھی۔ الاف کو اس نے بہت آسانی سے حاصل کر لیا تھا، کوئی مشکل ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ڈائریکٹ اپنے چاچو سے الاف کو مانگا اور دونوں فیملیز میں بسد شوق اس رشتے کو قبول فرما لیا۔ الاف کو بھی اس معاملے میں چندہ اعتراض نہیں تھا۔ شراحیل اچھا تھا، گڈ لکنگ اور ویل مینرڈ انسان تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا بھلا؟ سو اس نے اس کی انعام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی، وہی انگوٹھی جسے انگوٹھے تک ہلاتے ہوئے وہ انڈے کے ٹکڑے کانٹے کے ذریعے منہ میں لے رہی تھی۔ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، خوش قسمتی کا ہمہ ہر وقت میرے سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ اس کی نظریں بے ساختہ الاف کی طرف اٹھیں۔ مگر میری جیت پر تاج تب سجے گا جب ایلی اپنے نیوز پیپر میں اسے فرنٹ پیج پر ٹاپ پر رکھے گی۔ سب ہنس پڑے تھے۔ الاف نے نیپکن سے منہ تھپتھپایا اور کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں، کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ روزینہ نے گردن موڑ کر اسے وہاں سے جاتے دیکھا تھا، پھر وہ شراحیل کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوئی جو کہہ رہا تھا، مجھے لگتا ہے ایلی کو کوئی پرابلم ہے، اس کے ڈارک سرکل روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ انیشا نے اس کی عمیق نگاہی پر پہلو بدلا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں رسٹ کلر کا چمچ کانٹا تھا جو وہ اب پلیٹ میں واپس رکھ رہی تھی۔ ویسے ہی کانٹے اور چمچ سب کے ہاتھوں میں بھی تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی کام کی پرابلم ہو، ویسے جو دن رات لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھا رہتا ہے اس کے ڈارک سرکل ہونا معمولی بات ہے۔ اسکرین چہرے کے ساتھ آنکھوں کی رونق کو بھی چھین لیتی ہے۔ تم زیادہ پریشان نہ ہو، جواب دینے والی روزینہ تھیں۔ ایپل جوس کا سپ لیتے ہوئے وہ انہیں تسلی دے رہی تھیں۔ ان کی تسلی دینے پر انیشا نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر جانے لگی۔ امید کرتا ہوں ایسا ہی ہو، معاملہ کچھ اور نہ ہو۔ وہ بھی ڈائننگ روم کے دروازے تک ہی پہنچی تھی جب اسے یہ آواز سنائی دی، کم آن، کول ڈاؤن، زیادہ حساس مت ہوا کرو۔ یہ سمر تھا جو اس کی پیٹھ کو تھپکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ انیشا نے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ میں اس کے بارے میں حساس ہو جاتا ہوں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تم اچھے سے جانتے ہو۔ اس نے دروازے سے ہاتھ کو پھسلا کر خود کو دائیں طرف موڑ لیا۔ آوازیں اب بند ہو چکی تھیں۔ اندر کیا بحث ہو رہی تھی اس سے وہ انجان تھی۔ وہ اس وقت آفس میں تھی، اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کے کیز پر چل رہی تھیں۔ ایک سیاہ پیج کا عکس اس کی آنکھوں میں جھلملا رہا تھا جس پر 4 حصوں میں لمبی لائنز کی صورت لفظ نیچے کی طرف حرکت کیے جا رہے تھے۔ وہ لفظ سبز رنگ کے تھے، گہرا نہ ہلکا، درمیانے شیڈ کا سبز رنگ۔ اسے اس سبز رنگ کے لفظوں میں کچھ نظر آیا تھا، تبھی وہ کرسی کھینچ کر آگے کو ہوئی۔ بڑا سا چشمہ اس کی آنکھوں پر لگا ہوا تھا اور شولڈر کٹ بالوں کی ہائی ٹیل پونی بندھی تھی جس کی چونچ اس کی گردن کو چھو رہی تھی۔ اس کی گردن قدرے لمبی تھی۔ اس نے چند بٹن پش کر کے ان لفظوں میں سے روح کھینچی۔ وہ ساکن ہو چکے تھے۔ وہ ابھی تیر کے ذریعے اس حصے کو کاپی کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھول کر اس کا چیف اندر داخل ہوا۔ ویل ڈن لو، تمہاری بنائی گئی کرائم رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا ہے جس طرح تم نے۔ وہ اس کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ الاف نے نامحسوس انداز میں لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گرایا
اور کرسی کی بیگ پر پشت کو ٹکائے انہیں دیکھنے لگی جو مزید کہہ رہے تھے، اس مافیا گروپ کی دھجیاں بکھری ہیں، ضرور حکومت تمہیں تمغہ امتیاز سے نوازے گی۔ وہ ان کی بات پر مسکرا دی جس سے بچوں کی بات پہ مسکرایا جاتا ہے۔ مجھے کوئی تمغہ نہیں چاہیے چیف، ان بچوں کی زندگی زیادہ اہم تھی جو سو کالڈ سائنٹسٹ کی ریب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں تو بس اپنا کام کیا ہے، امید ہے عدلیہ بھی اپنا کام بخوبی کرے گی اور ان درندوں کو پھانسی ضرور چڑھائے گی۔ ڈائے بالوں اور قدرے موٹی پیٹ والے اس کا چیف سیاہ میز کی سطح پر ہاتھ رکھتے ہوئے تھوڑا سا جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ ایک مجسٹریٹ کی بیٹی سے میں اسی طرح کی بہادری کی امید رکھتا ہوں۔ تم مجھے کبھی مایوس نہیں کرتی ہو۔ کھانا کھانے چلیں آج؟ اس نے زبردستی لبوں کو پھیلایا، سینے پر بازو باندھے وہ طنز بھرے لہجے میں ان سے کہہ رہی تھی، میں ضرور چلتی آپ کے ساتھ، مگر وہ کیا ہے نا، شراحیل آنے والا ہے، اسے بالکل اچھا نہیں لگے گا اگر میں یہاں نہیں ہوں گی۔ آپ تو جانتے ہیں اس کی نیچر کو، جانتے ہیں نا؟ اور وہ کیسے نہیں جان سکتا تھا، وہ شراحیل ہی تو تھا جس نے ایک بار اسے الاف کے ساتھ فلرٹ کرتے دیکھ لیا تھا۔ ایک گھونسا تو پڑا ہی تھا منہ پر، ساتھ میں کورٹ کا نوٹس بھی آ گیا تھا جس سے اللہ اللہ کر کے اس نے الاف کی منتیں کروا کے ختم کروایا تھا۔ چیف نے جلدی سے گڑبڑا کر کوٹ کا کالر درست کیا اور گلا کھنکھارتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں، تم مزے کرو۔ وہ دروازہ کھول کر باہر گیا۔ اس کے جاتے ہی الاف نے گہرا سانس بھرا تھا۔ ٹھرکی بوڑھا اینک کو آنکھوں سے اتار کر وہ کلائی میں بندھی گھڑی کو دیکھ رہی تھی جس میں شراحیل کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ گھڑی شراحیل نے اسے اس کی پچھلی سے پچھلی سالگرہ پر دی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا، جیسے ہی اسکرین پر نظر ڈالی اسے زور کا دھچکا لگا۔ اسکرین بلینک تھی، بالکل بلینک۔ اس نے جلدی سے کیز کو چھیڑا مگر بے سود، وہ چلی تھی اور نہ ہی انہیں چلنا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود سے ہم کلام ہوئی، غلط کیا؟ سیاہ اسکرین پر سبز رنگ کے الفاظ ابھرنے لگے، وہ الفاظ جس نے الاف کو شدد کر دیا تھا، اور وہ یہ تھے، اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈیئر ایلی۔ وہ آواز نکالے بنا لفظوں کو آنکھوں سے پڑھ رہی تھی، اس کے لب نیم وا تھے اور آنکھیں اسکرین پر مرکوز۔ یہ نہیں ہو سکتا، تم مجھے کیسے سن سکتے ہو؟ کون ہو تم؟ اس کی نظریں ابھی بھی اسکرین پر ہی جمی تھیں، جیسے اگر وہ انہیں ہٹائے گی تو پتھر کی بت بن جائے گی، اور اسے فی الحال ایسا بننے کا بالکل شوق نہیں تھا۔ ابھی سے جان جاؤ گی تو گیم کھیلنے کا مزہ کیسے آئے گا؟ ایک کے بعد دوسرا پیغام اسکرین پر ابھرا تھا۔ اوپر اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے والا میسج تھا، اور نیچے ابھی کا آیا ہوا، مجھے کوئی گیم نہیں کھیلنی۔ اس کی آواز قدرے کپ کپا اٹھی تھی۔ اس نے گلا کھنکھار کر اسے درست کیا، اچھا کیا ایسا ہے؟ پر ہم تو پچھلے 1 ماہ سے گیم کھیل رہے ہیں، کیا نہیں کھیل رہے؟ بھول گئی کیا؟ ہاں، لڑکیاں جلد بھول جاتی ہیں ویسے۔ تمہیں اپنے ایکس کو اتنی دیر تک آن نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اب دیکھو نا، میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا۔ وہ دوسروں کے ساتھ ایسا کرتی تھی اور آج خود اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے پھر سے کیز کو چھیڑنا چاہا مگر ناکام گئی۔ اس کا کمپیوٹر اب اس کا کہاں رہا تھا۔ کون ہو تم؟ جان جاؤ گی تو کانپ جاؤ گی۔ اسکرین میسیج سے بھرنے لگی، سیاہ اسکرین، سبز حروف، چیلنجنگ آنکھیں، بے بسی کی انتہا۔ کون ہو تم؟ اس نے اس بار اونچی آواز سے بولا۔ میسیج نہیں آیا۔ کچھ توقف ہوا، پھر لفظ ایک بار پھر سے اسکرین پر ابھرنے لگے جیسے وہ خود سے ٹائپ کر رہی ہو، ایک ایک کر کے، تھوڑے تھوڑے۔ مجھ پر چیخنا بالکل پسند نہیں، جو مجھ پر چلاتا ہے میں اس کی آواز بند کر دیتا ہوں۔ میرے خیال سے تم اتنی جلدی اس دنیا سے نہیں جانا چاہو گی، ہے نا؟ الاف نے مٹھیاں بھینچی تھیں، اس کی ناک کے نتنے پھول پچکنے لگے۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ آف کورس، ذہین ہو تم۔ دفتن دروازہ کھلا، اس نے نظریں اسکرین سے ہٹائیں۔ وہ پتھر کا مجسمہ نہیں بنی تھی۔ کیاز آرائی کی ایک بار پھر سے موت ہوئی۔ سوٹڈ بوٹڈ وجیح شراحیل دروازے کے فریم میں کھڑا مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً میں نے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا، چلیں لنچ پر۔ دروازہ پورا کھلا تھا اور وہ اس کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ الاف نے اسکرین پر ہلکی سی نگاہ ڈالی جہاں او بوائے فرینڈ، نائس، میرے ساتھ بھی چلو نا کسی دن ڈیٹ پر، لکھا تھا۔
ذہن خند انداز میں اس نے اسکرین گرائی، لیپ ٹاپ بیگ میں رکھ کر زپ بند کی اور اسے ہاتھ سے تھامے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، تم نے نہیں کیا، انفیکٹ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اندر اسکرین پر میسیجز کی بھرمار ہو رہی ہوگی، مگر اس وقت پرواہ کسے تھی؟ وہ مسکرا دی۔ شکریہ، آفٹر یو۔ وہ اس سے آگے نکلی تو شراحیل اس کے آفس پر ایک نگاہ ڈال کر دروازہ بند کر گیا۔ وہ گاڑی کو ریورس کر رہا تھا جب بیک ویو مرر سے پیچھے دیکھتے ہوئے وہ الاف سے مخاطب ہوا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگا کر رخ مکمل طور پر شراحیل کی جانب کیا۔ پوچھو۔ گاڑی اب روڈ پر ڈل چکی تھی اور شراحیل ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو تھامے اسے دیکھ کر بولا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ واپس ونڈو اسکرین پر نگاہ گاڑ گیا۔ الاف نے سینے پر بازو باندھ رکھے تھے، پشت گاڑی کے دروازے سے ٹکی تھی اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا رکھی تھی۔ مجھے کیا ہونا ہے شراحیل؟ ایک طرف گاڑی روکی اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے اس کی طرف مڑا۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، تم جانتی ہو نا، تمہارا کچھ بھی مجھ سے چھپانا مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ اس کے ہر انداز سے حاکمیت چھلکتی تھی، جو الاف کو کبھی پسند نہیں تھی۔ دفتراً اس کا موڈ بگڑا تھا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ الاف نے چہرہ ونڈو اسکرین کی طرف موڑا اور گھنے درختوں کا سایہ اس پر پڑا۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ اس کی بات شراحیل نے درشتی سے درمیان میں کٹ کی۔ تمہارا ذاتی مسئلہ؟ اور میں کہاں ہوں؟ تمہارا کوئی ذاتی نہیں رہا۔ مجھ سے کنیکٹ ہونے کے بعد تم اپنی زندگی کے ایک ایک پل سے مجھے آگاہ کرو گی، یہ تمہارا فرض بن چکا ہے۔ اس کی آواز گراہٹ بھری تھی، جو ان قد آور درختوں نے بھی سنی تھی۔ ایلی نے آنکھیں بند کر کے خود پر بند باندھا۔ ہمارا نکاح نہیں ہوا ابھی، وہ کنٹرولڈ انداز میں اسے باور کرا رہی تھی۔ ایش گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس جمے ہوئے بالوں والے لڑکے کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ اس کے اس جملے سے حیران تھا۔ میں تو کب سے نکاح کے بارے میں بات کر رہا ہوں، مگر تم ہی ٹال جاتی ہو۔ پتہ نہیں تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر لیتی ہو؟ الاف نے گہرا سانس بھرا۔ شراحیل، انسان کا کچھ پرسنل بھی ہوتا ہے۔ تم سے انگیج ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہر چھوٹی بڑی بات تمہیں بتاؤں، تمہیں بتاتی پھروں۔ فار گاڈ سیک ایسا نہیں کرو میرے ساتھ، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ یعنی تم مجھ سے چیزیں چھپاتی آئی ہو، مجھ سے جو تمہارے لیے کھلی کتاب ہے، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ الاف نے نظر اس کی طرف کی۔ کھڑے کھڑے نقوش والے وہ وجیح مرد واقعی اس کے لیے مخلص تھا۔ اسے اپنی غلطی پر پشیمان ہوا۔ مجھے لگا تھا تمہارے ساتھ آؤں گی تو موڈ فریش ہو جائے گا، مگر شاید میں غلط تھی۔ تم میری پریشانی کی وجہ جاننا چاہتے ہو، حالانکہ تم اچھے سے جانتے ہو میں اپنی کرمنل رپورٹ کی وجہ سے تھوڑی سی پریشان ہوں، مگر چونکہ تمہاری تسلی نہیں ہوتی اس لیے تم خود پتہ کروا سکتے ہو۔ آئی نو تمہارے کافی سارے سورسز ہیں۔ شراحیل کے ماتھے پر بال پڑ رہے تھے۔ تم مجھ سے کس طرح سے بات کر رہی ہو؟ کہ تم تو نہیں ہو ایلی؟ اور الاف نے اس بات پر زور سے آنکھیں میچ کر چہرہ گاڑی کے دروازے کی سمت موڑ دیا۔ یہ اس کے خفا ہونے کا انداز تھا جو بچپن سے لے کر اب تک اس کے ساتھ تھا۔ شراحیل ایک بار پھر حیران ہوا۔ ماتھے پر پڑے بل اور رخ ونڈ اسکرین کی طرف مرکوز کر لیا۔ فائن، دبی دبی سی آواز۔ فائن ایلی فائن۔ اس نے گاڑی کو حرکت دی تھی۔ وہ دھول مٹی اڑاتا اسے آگے لے گیا۔ اچھے سے جانتا تھا اب چاہے سر پھوڑ لوں اس نے کوئی جواب نہیں دینا ہے۔ یہ اس کی شروع کی عادت تھی۔ کھلبلی کا سا سما تھا۔ قدم بر رفتاری سے یہاں سے وہاں دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سب کے بوٹ ایک ہی رنگ تھے اور وہ تھا چمچماتا سیاہ رنگ۔ بس فرق تھا تو برانڈ کا، قیمت کا اور پالش کا۔ جوان بوٹوں پر اپنی تہ جمائے ہوئے تھی۔ بے عیب سفید ماربل کا فرق ان سیاہ بوٹوں میں مقید شخص کے چہرے کو اس طرح مرمر سطح پر منعکس کر رہا تھا۔ ہاں بس فرق یہ تھا کہ فرش ان کی آواز کو نہیں سن سکتا تھا، مگر در و دیوار تو سن سکتے تھے نا۔ اس کے پاس پورے 20 ہوسٹیجز ہیں۔ فرش پر نظر آتے چہروں میں سے ایک بول رہا تھا۔ اس کے لب واضح ہلتے ہوئے دکھائی پڑتے تھے۔ 6 عورتیں، 4 بچے اور 10 مرد۔ وہ جس سے بتا رہا تھا اس نے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے متفکر لہجے میں دریافت کیا۔ مرد 10 کیوں ہیں؟ کون کون ہے اس میں؟ فرش سے بوٹ اور بوٹوں سے چہروں کی طرف نگاہ پڑتی
ایک 27 کی عمر کو چھوتا لڑکا تھا تو دوسرا 40 کی عمر میں پایا جاتا تھا۔ لڑکا سانولا اور پرکشش تھا، جبکہ مرد پھیکا، شلجم اور سپاٹ تھا۔ افسوس کے ساتھ ایک سپریم کورٹ کے جج کا بیٹا ہے۔ وہ ساتھ ہی رکھے کمپیوٹر کی مرر سکرین پر انگلی پھیرتے ہوئے انفارم کر رہا تھا جیسے جیسے وہ نام لے رہا تھا ویسے ویسے چہرے سلائیڈ ہو کر سامنے آتے جا رہے تھے۔ شوگر مل کے آنر کا بھتیجا، سابقہ وزیر اعظم کا بھائی اور ایک کور کمانڈر کا بیٹا ہے۔ باقی سب عام انسان ہیں سوائے ایک کے۔ وہ بےتاب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا کہ کیوں اس نے بتانے میں وقفہ لیا۔ وہ عجلت میں دریافت کر رہے تھے، وہ کون سا ہے بھلا؟ گہرا سانس لیتے ہوئے لڑکے کے منہ سے الفاظ برآمد ہوئے، مانو اس صدی کے آخری الفاظ ہوں۔ روس کا سفیر۔ اس نے بم چھوڑا تھا۔ وہ بے ساختہ میز پر ہاتھ ٹکا گئے۔ سمر کے ان لفظوں نے انہیں شدید دھچکا پہنچایا تھا۔ اس نے اپنی مانگیں بتائیں۔ بہت دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئے تھے۔ سمر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے سپریم کورٹ کے جج، شوگر مل کے آنر اور سابقہ وزیر اعظم کی گردن چاہیے۔ اسی صورت میں وہ سب کو زندہ چھوڑے گا۔ گہرا سکوت لمحے بھر کو وہاں پھیل گیا، جیسے دوڑتے بوٹوں کی آواز تھم گئی ہو، مگر وہ نہیں تھمی تھی۔ شور ویسے ہی تھا، بس پریشانی کی انتہا تھی جس نے ڈپٹی کمشنر کے اعصابوں کو چٹخ دیا تھا۔ اور روسی سفیر کا کیا چکر ہے؟ سمر نے یونیفارم کی جیب میں ہاتھ ڈالے۔ مرر سکرین پر چلتی سلائیڈز ایک تصویر پر آ کر رکی تھی۔ فرہبی مائل پینسل مونچھوں والے پھیکے سے روسی سفیر۔ سمر نے ڈپٹی کمشنر کی نگاہوں کا تعاقب کیا اور پھر پرسکون انداز میں گویا ہوا۔ انڈر پریشر وہ اس کے تھرو ہمیں ٹف ٹائم دینا چاہتا ہے، عالمی دنیا میں کوحرام لانا چاہتا ہے۔ اس بات پر انہوں نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اب بھی کوئی کوحرام بچتا ہے کیا؟ اسے چھوڑیں گے نہیں ہم۔ نام کیا ہے اس کا؟ سمر کی گھڑی میں الارم بج چکا تھا۔ یہ الارم ریڈ کی طرف اشارہ دے رہا تھا۔ اسے فوراً اپنے پیشتر اپنی ٹیم کے پاس پہنچنا تھا۔ زمین زاد۔ اس نے 2 لفظ منہ سے نکالے تھے۔ اس کے بعد وہ انہیں سلوٹ مارتا ہوا عجلت میں وہاں سے نکل پڑا۔ اس الارم کا مطلب وہ بخوبی جانتے تھے، اس لیے اسے انہوں نے روکا نہیں۔ زمین زاد کو قبر زاد نہ بنایا تو میرا نام بھی ڈپٹی کمشنر یاور نہیں۔ اور وہ زمین زاد جس کی وجہ سے پورے پولیس ڈپارٹمنٹ اور اسپیشل فورس میں تہلکہ مچ چکا تھا، اس کی کال ایلاف کے کمپیوٹر پر آ رہی تھی۔ یہ اس کا اسٹڈی روم تھا، جو کسی لڑکی کا کمرہ کم ایک ہیکر کا اڈا زیادہ لگتا تھا۔ کمرے میں ایک بیڈ اور ایک صوفہ تھا۔ ایک دیوار پر سنگھار میز کے ساتھ کپڑوں کا سٹینڈ بھی رکھا ہوا تھا، جس پر اس کے کپڑے لٹک رہے تھے، جبکہ دوسری دیوار جو بیڈ گراؤنڈ کو سہارا دیے ہوئے تھی وہ خالی تھی، اور اس کے عین سامنے بنی دیوار پر ڈھیر سارے کاغذوں کے ٹکڑے اور تصاویر، رپورٹس وغیرہ لگی ہوئی تھیں۔ وہ دیوار ردی کی دکان لگتی تھی دیکھنے والوں کو، جبکہ سمجھنے والوں کے لیے وہ خزانہ تھا، ریسرچ کا خزانہ۔ اس نے گہرا سانس بھر کر ہیڈ فونز کو کانوں سے لگایا۔ اسی کمرے کی ایک دیوار جو بچی تھی وہ اس کے کمپیوٹرز کی جگہ تھی۔ رائٹنگ ٹیبل پر 3 کمپیوٹر لائن قطار میں رکھے ہوئے تھے، جبکہ باقی کے 2 سٹینڈز کے ساتھ دیوار پر موجود تھے۔ 3 دیوار گیر LEDs بھی تھیں اور ایک لیپ ٹاپ جسے چارج کرتے ہی اس کا لیپ ٹاپ جی اٹھا۔ جی اٹھنے کے بعد کال موصول کرنے لگا۔ زمین زاد کی کال۔ تم نے مجھے 31 دن پریشان کیے رکھا، معلوم نہیں تھا کہ حقیقت بن کر سامنے آؤ گے۔ سبز بٹن پر پش کر کے وہ چھوٹتے ہی بولی تھی۔ اس کی بات کے اختتام پر ایک بھاری مردانہ کہکہ ابھرا۔ اس کے بعد گلا کھنکھارنے کی آواز آئی تھی۔ مجھے لگا تم مسلمان ہو، سلام تو کرو گی ہی، مگر تم نے تو شکایتی بیویوں کی طرح شکوے کرنا شروع کر دیے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آواز سن رہے تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔ سیاہ اسکرین پر زمین ذات کی ڈی پی نظر آ رہی تھی۔ ڈی پی ایک کیکٹس کے پودے کی تھی، جبکہ ایلاف کی ہمنگ برڈ۔ ہیکنگ کی دنیا میں اس کا نام بھی تو یہی تھا، ہمنگ برڈ۔ ویسے میری عادت ہے، پریشان کرنے کی مجبوری ہے، اب تو لمبے عرصے کے لیے پریشان ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایلاف نے نچلا لب تر کیا۔ ہیکرز کے لیے اس طرح کی سچویشنز معمولی ہوتی ہیں۔ اس نے ایسے کئی کیسز تنہا ڈیل کیے تھے، مگر اس بار جو تھا وہ کوئی عام نہیں تھا۔ اس کی آواز، اس کا انداز ایلاف کو کہہ رہا تھا کہ وہ چکنا ہو جائے، کیونکہ اس بار پالا کسی تگڑے سے پڑا ہے۔ کون ہو تم؟ اس کی محظوظ مسکراہٹ کی آواز ہیڈ فونز میں سے بآسانی اس تک پہنچ گئی۔
وہ دل کو ڈھارس بندھا رہی تھی کہ سب ٹھیک ہے، مگر سب کچھ ٹھیک نہیں تھا، یہ دماغ اسے بتا چکا تھا۔ بتایا تو تھا، ایک ادا سے کہا گیا، ساتھ میں ایک آواز بھی ابھر رہی تھی، جیسے وہ شرٹ کے بازوؤں کو کھینچ کر کوہنی تک لا رہا ہو۔ زمیں زاد ہوں، میں بھول گئی۔ یوں بھلکڑ الاف زچ آئی، اس سے یکدم لگا جیسے سب کچھ بہت بور چل رہا ہو۔ سب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا ہو رہا تھا، بالکل بھی نہیں۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو تم؟ اور مجھے ڈھونڈا کیسے؟ وہ چھوٹتے ہی بولا تھا۔ میں نے تمہیں ڈھونڈا ہے، وہ تم ہو جس نے مجھے تلاشا، وہ لمحے بھر کو رکا، پھر توقف کے بعد بولا، مجھے تم سے کیا چاہیے؟ الاف کے کان کیا پورے بدن سماعت بن گیا۔ مجھے تم سے، ہاں، چھوڑو بھی، تم شرما جاؤ گی۔ الاف نے ہیڈ فونز اتار کر میز پر پٹکے، کڑوے منہ کے ساتھ اس کے لبوں پر بہت بری گالی نے دم توڑا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے وہ خود ہی کہہ رہی تھی، سارے مرد ایک جیسے ہی تو ہوتے ہیں، فلرٹی۔ وہ انیشا کے کمرے میں آئی جو بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی ٹیب پر مووی دیکھنے میں مگن تھی۔ اس کے سامنے بٹر پاپ کارن کا باؤل رکھا ہوا تھا، جس میں سے ایک ایک کر کے وہ منہ میں ڈال رہی تھی۔ کھٹکے کی آواز پر مڑ کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر 12 بجے تھے۔ انیشا نے فلم کو پاز کیا اور سیدھے ہوتے ہوئے بولی، کیا پھر سے زمیں ذات کا دورہ پڑا ہے تمہیں؟ مگر ابھی کیسے ممکن ہے؟ اس نے گھڑی کی اور نگاہ ڈالی اور پھر واپس اپنی جڑواں کو دیکھنے لگی۔ ابھی تو شام کے 5 بج رہے ہیں۔ اس نے کال کی تھی۔ انیشا سمجھ نہیں پائی، آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، کس کی بات کر رہی ہو؟ ایلی چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، بیڈ کی پائنتی پر ٹکی اور اس کی طرف چہرہ کر کے بولی، زمیں ذات کی۔ انیشا کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ باہر بجلی کڑکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ صد شکر کہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی سچ ہوئی، ورنہ گرمی نے اس کا تندوری چکن تو ضرور بنا دینا تھا۔ یعنی تم کہہ رہی ہو خوابوں والا بندہ حقیقت میں تمہارے سامنے آ کھڑا ہوا ہے؟ کم آن، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کام کو کچھ زیادہ ہی سر پہ سوار کر لیا ہے تم نے۔ ایک وہی تو واحد گواہ تھی جو اس کی ہیکنگ کے شوق کے بارے میں جانتی تھی، باقی سارے تو یہی سمجھتے تھے کہ اس نے سارے کمپیوٹرز اپنی رپورٹنگ سکلز کو بہتر کرنے اور ریسرچ ورک کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ ایسا ہی ہوا ہے، اس نے کہا، میں نے اسے تلاشا ہے، اس نے مجھے نہیں۔ یعنی مجھ سے کہیں کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے؟ میں پھنس گئی ہوں انیشا، پھنس گئی ہوں۔ اور انیشا کئی سیکنڈز اس کی بات سن کر سناٹے میں رہ گئی۔ وہ اس کی لاڈلی بہن تھی، اس کی جڑواں، ہمراز اور ہمدم، اس کی تھوڑی تھوڑی جھلک دینے والی، 2 منٹ چھوٹی مگر روب جھاڑنے والی ذہین اور نڈر بہن۔ بچپن سے ہی اسے کچھ نیا کرنے کا شوق تھا، وہ دنیا کو فتح کرنا چاہتی تھی۔ عام زندگی اور عام موت سے اسے سخت چڑ تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ مرے تو لوگ اسے صدیوں یاد رکھیں، زندہ رہے تو ہر کوئی اس کا نام لے۔ اسے کاہلی، سستی اور وقت کی بربادی سے نفرت تھی۔ ذہین اتنی تھی کہ ٹاپ کرتی تھی پڑھائی میں نہیں، دیگر ایکٹیویٹیز میں بھی۔ ہیکنگ کا بخار اسے 14 سال کی عمر میں چڑھا تھا، جب اس کی جان سے عزیز بہن کی اس کے کلاس فیلو نے تصاویر لیک کر دی تھی۔ کیپشن مائی فرسٹ لو انیش تھا، جس پر سب آتے جاتے ہوئے ہوٹنگ کرنے لگے تھے۔ وہ دونوں بہنیں اس وقت نیو یارک کی بورڈنگ میں ہوا کرتی تھیں۔ انہیں ٹیب رکھنے کی اجازت تھی۔ الاف نے اس ٹیب کو ہی اپنا ہتھیار بنا دیا اور وہ کر دکھایا جو کبھی بھی روتی بسورتی انیشا نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ رات کا وقت تھا جب نیو یارک کی سردیوں سے گھبرا کر انہیں، بلکہ بورڈنگ کی سڑی بسی پہرے دار سے چھپ کر کمبل میں منہ دیے الاف اپنے ٹیب میں مگن تھی۔ میں اس ڈچ لڑکے کو دن میں تارے دکھانے کا انتظام کر رہی ہوں۔ بات کرتے کرتے اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ 2 ماہ کی ریاضت گویا وصول ہو گئی۔ مطلب کیا کرنے والی ہو؟ وہ سرگوشی میں بولی تھی تاکہ نیچے بیڈ پر لیٹی 2 روسی لڑکیاں ان کی پھسپھساہٹ سے اٹھ نہ جائیں۔ یس 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 یس، اس کا یس بھی سرگوشی نما لیکن جوش سے لبریز تھا۔ یہ دیکھو، یہ اس ڈچ لڑکے کی فیس بک اور واٹس ایپ آئی ڈی تھی جو اب الاف کے کنٹرول میں تھی۔ انیشا یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی آئی ڈی سے اب انیشا کی تصاویر غائب تھیں۔ واٹس ایپ کا اباؤٹ بھی چینج تھا اور دونوں کی ڈی پیز ایک ہی لگی ہوئی تھیں، جس میں وہ ڈچ لڑکا میک اپ کیے لڑکوں کے لباس میں موجود تھا۔ اس کی تصویر کی تبدیلی کا سہرا بھی الاف کو ہی جاتا تھا۔ واٹس ایپ کے اباؤٹ میں اور فیس بک کے اباؤٹ میں دونوں میں ہی ایک کیپشن تھا اور وہ یہ تھا، میں کراس جینڈر ہوں، فیمیل میل۔
دونوں میں دلچسپی رکھتا ہوں. آپ مجھے کال کر کے ڈیٹ فکس کر سکتے ہیں. ساتھ ہی اس کا سیل فون نمبر بھی تھا. اگلے 1.5 سال تک وہ ڈچ لڑکا بری طرح سے ذلیل ہوتا رہا اور اس نے کسی بھی لڑکی کو تنگ کرنے سے کانوں کو ہاتھ لگا لیا. یہ الاف کی شروعات تھی. پھر وہ ماہر سے ماہر ترین ہوتی گئی. بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑتے ہوئے اس نے کئی سرکاری آئی ڈیز اور نیوز چینلز کی سٹریمنگ ہیک کی تھی. بے شمار پوشیدہ ڈاکومنٹس تھے جن کی کاپی فائل اس کے پاس محفوظ تھی. اس کی آئی ڈی کا نام ہمنگ برڈ تھا. کوئی نہیں جانتا تھا وہ میل ہے یا فیمیل، لیکن جب اسے کمپیوٹر پہ کوئی کال موصول ہوتی تھی وہ وائس چینجر ایکٹیویٹ کر دیا کرتی تھی. یوں کال کرنے والا سمجھتا تھا وہ آدمی ہے. اس کی انفارمیشنز لیک کرنے والی دھمکیوں اور لب و لہجے سے گھبرا کر اسے دوبارہ کال نہیں کی جاتی تھی. سب سمجھتے تھے کہ وہ ایک فارنر ہے جبکہ وہ پاکستانی تھی. اسلام آباد کے سیکٹر نمبر 4 کے ایک گھر میں بیٹھی 27 سال لڑکی غیر ملک کے لوگوں میں کو بھی ٹف ٹائم دے رہی تھی، مگر وہ بھی اس تک نہیں پہنچ سکے. تو پھر یہ کون تھا جو کہتا تھا کہ وہ اس تک پہنچی ہے؟ یہ کون تھا جو اسے اس کے حقیقی نام سے پہچانتا تھا؟ آخر کون تھا وہ؟ کیا وہ ہمنگ برڈ کو جانتا ہے؟ اس نے سر کو نیچے کر کے نفی میں ہلایا. الاف کی اگلی بات نے گویا انیشا کے سر سے چھت کھینچ لی. وہ الاف کو جانتا ہے. اس نے مجھے ایلی بھی کہا. ڈر، خوف، پریشانی، کیا کچھ نہیں تھا انیشا کے چہرے پر. وہ سمجھ نہیں پائی کیا جواب دے، کسی طرح کا ری ایکشن پیش کرے. وہ معاف ہو گئی تھی. بالکل. سن، تم فکر نہ کرو، اس کی کوئی نہ کوئی مانگ ضرور ہوگی، میں سب فکس کر دوں گی. انیشا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا. تم کچھ عرصے کے لیے اپنے کمپیوٹرز آف کر دو. اس نے انیشا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، میں اپنا خوف اس پر ظاہر نہیں کروں گی. یوں وہ اور کانفیڈنٹ ہو جائے گا. وہ اسے کہہ کر 1 ماہ پہلے کو یاد کر رہی تھی جب اس نے وہ سب کیا جو شاید کوئی بھی کرنے کو نہ سوچے. یہی وجہ ہوگی جو وہ انسان اس کے پیچھے پڑا تھا. اس نے 1 ماہ پہلے کیا کیا تھا بھلا؟ 1 ماہ پہلے؟ استغفر اللہ. تپتی دھوپ میں وہ نیوز رپورٹر اور کیمرہ مین کے ساتھ ایک مزار کے باہر کھڑی تھی جہاں ایک لمبی لائن صحن کے احاطے سے لے کر ہال تک جاتی تھی. وہ لوگ یہاں زیارت کرنے آئے ہوئے تھے. کوئی کنارے پر رکھے چراغوں میں تیل ڈال کر مانگ میں بھر رہا تھا تو کوئی درختوں پر رنگ برنگے دھاگے باندھ کر بالکل زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کر کے اپنی مراد پوری ہونے کی اپیل کر رہا تھا. اور کس سے کر رہا تھا بھلا؟ جی ہاں، ایک بلند قامت بوڑھے درخت کو وسیلہ بنایا جا رہا تھا. اس درخت کو وسیلہ بنا رہے تھے جو خود کسی کے حکم کی بدولت آج تک جاویدہ تھا. اس ہستی کا جس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، جو خالق حقیقی ہے، جس کے قبضے میں کل کائنات ہے. اس نے تو جس کے لیے دنیا بنائی اسے وسیلہ نہیں ٹھہرایا. تو یہ درخت کس کھیت کی مولی ہے؟ الاف اس جہالانہ رسومات کو دیکھ کر رپورٹرز سے بولی، فاریہ آپ لوگ ریکارڈنگ کریں، میں ذرا ایک چکر لگاؤں. اس کے ہاتھ میں اس کا DSLR تھا. وہ آن سکرین رپورٹر نہیں تھی، ہاں آف سکرین اسے ہر کوئی جانتا تھا. خبریں ڈھونڈنا، معلومات اکٹھی کرنا اور انہیں ایلی کے نام سے نیوز اور اخبار میں چھپوانا، یہ اس کا کام تھا. عوام میں سے کوئی نہیں جانتا تھا ایلی کون ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ وہ کام کرتی تھی. وہ خرامہ چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی. وقفے سے گلے میں لٹکتے کیمرے سے تصویر اتار لیتی. ابھی بھی وہ ایک چاکلیٹ براؤن رنگ کے بچے کی تصویر اتار رہی تھی جس کے سر پر بال بہت تھوڑے تھے. گلے میں موٹا سا تعویذ تھا اور کپڑے بوسیدہ تھے. وہ تقریباً 6 برس کا معلوم ہوتا تھا. آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ اس کے پاس آ کر رکا. الاف نے اس کی ایک تصویر لی اور مسکرا کر پوچھنے لگی، آپ کا نام کیا ہے؟ دفتن ایک آدمی بچے کے عقب میں نمودار ہوا. سورج سر پر تھا اور سائے چھوٹے چھوٹے تھے. الاف نے سائے پر سے نظر ہٹا کر اوپر دیکھا. کندھے پر چکدار صافہ ڈالے سرمے سے بھرپور آنکھوں والا آدمی کہہ رہا تھا، بلو ہے یہ میم صاحب، میرا سپوت. بات کے اختتام پر وہ بچے کو اٹھا رہا تھا. بچہ اس آدمی کے لمس سے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا. الاف نے غور کیا، اس آدمی کی شکل اور بچے کی شکل میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں تک کہ رنگ بھی میچ نہیں کرتا. آدمی گندمی رنگت کا حامل تھا جبکہ بچہ کچھ زیادہ ہی چاکلیٹی رنگ کا تھا. آدمی موٹے نقوش کا حامل تھا جبکہ بچے کے نقوش تو بھنچے سے تھے. اس کے دماغ میں الارم بجا. بچے تو باپ کا لمس سے کلکلاریاں مار کر ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں.
تو یہ کیسا باپ ہے جس کے چھوتے ہی بچہ بلک اٹھا تھا؟ تمہارا بیٹا؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ جی میم صاحب، یہ میرا ہی بچہ ہے، ابھی کٹ کھا کر آیا ہے مجھ سے، اس لیے مجھ سے گھبرا رہا ہے۔ الاف نے بازو سینے پر باندھے اسی گردن کو چھوتی پونی دھوپ کی تمازت سے ڈارک براؤن رنگ کی شیڈ چھلکا رہی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ بندہ گھبرا گیا، پھر جھٹ پٹ بولا، جیسے منجھلے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں نا ویسے۔ آہو جی، میں کیوں جھوٹ بولوں گا، یہ میرا ہی پتر ہے۔ الاف آنکھیں چندھی کر کے چند قدم آگے آئی، کان میں لگے بلوٹ کو ایسے ہی چھیڑنے کے بعد بولی، اسکواڈ بندہ پکڑا گیا ہے، میرے سامنے ہی کھڑا ہے، فوراً اندر آؤ۔ اور وہ بندہ جو بچے کو گود میں پکڑے ہوئے تھا، شش و پانی مبتلا اسے دیکھے گیا جو مزید کہہ رہی تھی، ہاں اغوا کار کی ہی بات کر رہی ہوں۔ اور یہ بات سن کر اس آدمی کے پاؤں پھول گئے۔ بچے کو گود سے اتارتے ہوئے وہ پسینے میں شرابور ہوتے ہوئے بولا، او میم صاحب، یہ کس قسم کا الزام لگا رہی ہو مجھ پر؟ میں کوئی اغوا کار نہیں ہوں۔ اب یہ پسینہ گرمی کے سبب تھا یا ڈر کے، اللہ ہی بہتر جانتا تھا، اور جس انداز میں اس نے بچے کو پٹکا تھا صاف معلوم ہوتا تھا کہ اس کا اپنا بچہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی باپ اپنے بچے کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتا۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ کوئی اسکواڈ نہیں تھا، کوئی کال نہیں گئی تھی، مگر اس کا کانفیڈنس کمال کا تھا۔ ایک یہ اعتماد ہی تو ہوتا ہے جو سامنے والے کے چاروں شانے چت کر دیتا ہے۔ اگر اس اعتماد کو خود میں بحال کرنے کی صلاحیت آپ میں ہو تو، ورنہ تو ذرا سی بھی کوتاہی مشکل کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس نے آس پاس دیکھا، لوگوں کا جمع غفیر یہاں سے وہاں منڈلاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اور پھر یکلخت تھی، اس نے دوڑ لگا دی تھی۔ الاف یہی تو چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، اور وہ بھاگ گیا تھا۔ اس کا پلان کامیاب گیا تھا، کسی کا بھی پلان کامیاب ہو سکتا تھا اگر اس کے لیے بہتر حکمت عملی اختیار کی جائے تو، ورنہ کوشش کیے بنا ناکامیوں کا رونا تو ہر کوئی روتا ہے، اور بلیم قسمتوں کرتا ہے۔ ایسے لوگ بیکار ہوتے ہیں، بالکل بیکار، کم از کم میری نظروں میں تو ضرور، آپ کی ہوں یا نہ ہوں۔ اس آدمی کا کچھا چھٹا کھولنے کے لیے اس کی تصویر کمرے میں محفوظ تھی۔ وہ سہمے ہوئے بچے کی طرف بڑھی، پنجوں کے بل نیچے بیٹھی، اور اس کے آنسوؤں اور پسینے سے بھرے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ اس کی ہاتھ کی ہتھیلی اور انگلیوں کے پورے نرم ہو گئے تھے۔ شبیر، وہ طوطنی زبان میں بولا تھا۔ الاف مسکرا دی۔ ان دونوں کے پاس سے ایک دھونی والا بابا گزرا تھا، موٹی لکڑی کی مالائیں گلے میں ڈالے، سبز چوگا اور کھچڑی بالوں والا داڑھی والا، اور وہ بابا ان دونوں کے اوپر بھی دھوئیں کے بادل لہرا کر آگے چلا گیا۔ اس کے پاؤں پھٹے ہوئے تھے اور جوتوں سے عاری تھے۔ چوگا قدرے چھوٹا تھا، تبھی وہ پاؤں میں پہنے چاندی کے کڑھے کی نظر آ رہے تھے۔ شبیر، آپ کی امی کہاں ہیں؟ وہ بچہ مڑا۔ دھونی والے بابا نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور اپنا کام کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ اندر تھیں۔ اس کے ہاتھ کے اشارے پر اس نے سر اٹھا کر اس سائڈ سے دیکھا، اور پھر اسے گود میں اٹھا کر اندر بڑھ گئی۔ تھوڑی سی جہد کے بعد اس بچے کی ماں اسے مل گئی تھی۔ روتی اور بلکتی ماں کو سخت جھاڑ پلا کر وہ باہر آئی، وہاں جہاں اس کا کریو اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ تم کہاں تھی الاف؟ پوچھنے والا کیمرہ مین واپس سے ہاتھوں کو صاف کرنے کے بعد وہ سینیٹائزر لگا رہی تھی، لگانے کے دوران ہی جواب دیا، اسٹوری ڈھونڈنے گئی تھی اور مل گئی۔ وہ تینوں مسکراتے ہوئے باہر کی اور چل دیے رہے، اس بات سے انجان کہ کوئی بڑا عمیق نگاہوں سے ان تینوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی ان کا دشمن بھی بن چکا ہے۔ شراحیل خوشی سے مغلوب چہرے کے ساتھ اپنے کوٹ کے سامنے کا بٹن کھولتے ہوئے ٹیرس پر آیا، جہاں الاف کتاب کی ورق گردانی کے ساتھ ساتھ موسم اور کافی سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ بوتل سے نکلے جن کی طرح ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ الاف تھوڑی سی چونکی اور پھر مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک خوشی کی خبر ہے، اس کی آواز بھی کھنکھناتی سی تھی۔ وجیح سا وہ مرد کرسی کو آگے کھینچ کر گھٹنوں پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا۔ الاف نے